اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور اللہ والے اور علماء، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو ہے یہودیوں، توریت میں ہمارے حبیب کی شان و عظمت اور رجم کا جو حکم ہے اسے بیان کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت نہ لو، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، یعنی قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، وہ قاتل مرد ہو یا عورت، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں ویسا ہی بدلہ ہے، یعنی جو کسی کی آنکھ وغیرہ کو زخمی کرے گا تو اسے بھی ویسا ہی زخم لگایا جائے گا۔ پھر جو شخص بدلہ معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگی، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان نبیوں کے بعد ان کے نشان قدم پر، یعنی ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اس توریت کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سے پہلے موجود کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو حکم نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق
فیصلہ نہ کریں تو وہی فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس پر نگہبان اور گواہ ہے۔ آپ ان کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور اے سننے والے تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اس حق کو چھوڑ کر جو تیرے پاس آیا ہے۔ ہم نے تم سب امتوں کے لیے ایک ایک شریعت اور عمل کا واضح راستہ رکھا، یعنی مختلف رسول مختلف احکام لاتے رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اسے منظور یہ ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تو تم نیکیوں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے قرآن میں حکم دیا کہ اے مسلمان، اہل کتاب کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کر، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چل، اور ان سے بچتا رہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی حکم سے تجھے پھیر دیں جو اللہ نے تیری طرف اتارا، پھر اگر وہ اللہ کے حکم سے منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کے سبب سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ ضرور نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ تو کیا وہ زمانہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے؟